یہ اس ذات پاک کا خصوصی کرم ہے۔ ہر جمعہ 1 گھنٹہ متواتر ہوتا ہے تو 2 گھنٹہ 2 جمعہ اس پر بیان ہو چکا ہے۔ اب تیسرا جمعہ تیسرا گھنٹہ اسی آیت پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اظہار تواضع کے لیے فرمایا کہ قل پیارے آپ فرما دیں، نہ میں کہتا ہوں کہ تو بشر ہے، نہ تیرے غلام کہیں گے کہ تو بشر ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تو انک بشر، کہیں نہیں ہے قرآن کہ میں کہتا ہوں کہ تو بشر ہے، پورے قرآن میں نہیں۔ اور ہمیں بھی حکم نہیں فرمایا کہ قولوا انہ بشر، کہ تم بھی کہو کہ وہ بشر ہے۔ پیارے نہ میں بشر کہتا ہوں نہ تیرے غلام بشر کہیں گے، تو تواضعاً فرما دے، پتہ چل جائے کہ کون نور مانتا ہے، کون تجھے صرف بشر مانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو فرمایا قل، آپ اپنی زبان پاک سے فرمائیں
کسی غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی کہے کہ تو بشر ہے۔ تو ہی فرما دے، کیا فرما دے؟ انما انا بشر، سوا اس کے نہیں کہ میں رنگ و روپ میں ظاہراً تم جیسا نظر آتا ہوں، ویسے تم جیسا نہیں۔ رنگ و روپ میں بشری لباس میں آیا ہوں تو لوگ بھول گئے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلے۔ یہ لباس پر بھول گئے ہیں، وہ اپنے جیسا بشر کہنے لگے۔ تو حضرت مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حق فرمایا، انہیں کا شعر میں نے پڑھا ہے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا۔ انہوں نے اپنے لیے بھی نہیں فرمایا کہ میں نے بھی آدمی سمجھا ہے، انہوں نے اپنے لیے بھی نہیں فرمایا، انہوں نے دوسرے جہان کے لیے فرمایا۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلے۔ فرمائیے تو دنیا میں ہے، فرمایا آخرت میں کیا ہوگا؟ حضرت مولانا فرماتے لواء الحمد احمد بے میم یا اللہ، محمد یار کے دل کی تمنا بن کے نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے تواضعاً فرما دے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ رنگ و روپ میں تم جیسا نظر آ رہا ہوں، حقیقت میں تم جیسا نہیں ہوں، اور اس رنگ و روپ میں بھی جو میری خاصیت ہے وہ تمہاری رنگت کی خاصیت نہیں ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورهم لونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حسین چہروں سے زیادہ حسین چہرہ تھے، اور آپ کی رنگت سب سے زیادہ روشن تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ رنگ و روپ میں بھی بے مثل و بے مثال، ان کا رنگ بھی منور تھا، روشن تھا، اور سب سے زیادہ روشن، انور اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ روشن کائنات میں اگر رنگ آیا نظر آیا تو رنگ محمدی نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حق نے حق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین چہرہ اقدس والے تھے، ان جیسا حسین چہرہ کسی کا نہ تھا۔ سرکار کا حسین جیسا چہرہ کسی کا حسین نہیں تھا۔ تو رنگت سب سے زیادہ روشن تھی، آپ کے جسم اطہر کی رنگت سب سے زیادہ روشن تھی۔ اب جسم اقدس کو شمار کر لیں کہ چہرہ انور کا رنگ بھی رنگت ہے، ہاتھوں کا رنگ بھی رنگت ہے، بازو کا رنگ بھی رنگت ہے، پاؤں کا رنگ بھی رنگت ہے، تمام سر اقدس سے لے کر پاؤں تک یہ جتنا بھی آپ کا ظاہری رنگ و روپ تھا، سرکار سب سے آپ کا رنگ روشن تھا۔ تو کسی کا رنگ روشن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روشن تھا۔ ابھی میں یہ بیان کر رہا تھا تو مجھے ابھی اس وقت خیال آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین چہرہ اقدس آپ کا تھا، سب سے زیادہ روشن چہرہ منور آپ کا تھا، رنگت مبارک آپ کی روشن تھی، تو یہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
آپ کے رنگ کی خیرات لیے، آپ کے حسن کی خیرات لیے، سورج بھی آپ کے حسن کی خیرات لیے ہوئے، چاند بھی آپ کی نورانیت کی خیرات لیا ہوا، یوسف علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات لیے ہوئے۔ پر جس نے خیرات لی ہے وہ تو جب چلتے تھے تو یتلال فی الجدر تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ جو کم حسن والا ہے وہ دیواریں روشن ہیں، جو زیادہ روشن والا ہے یہاں دیواریں روشن کریں۔ جب بھی میں بیان کر رہا تھا مجھے خیال ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کی خیرات لیے ہوئے اور آپ کے حسن کا اللہ جانے وہ کتنا حصہ اس کو ملا، تو وہ تو جب چلتے تھے یتلال فی الجدر دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں آیا ہے کہ آپ چلتے دیواریں روشن ہو گئی؟ تو پھر کس طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ چمکدار تھا تو پھر سے دیواریں روشن ہونا چاہیے؟ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انوار کو 70,000 نوروں کے انوار کے پردے میں بھی چھپایا، آخر اس پردہ ظاہری میں چھپایا تاکہ کوئی دیکھ کر اس کی جان ختم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مستور فرمایا، محجوب فرمایا۔ تبھی سرکار نے فرمایا جمالی مستور الناس غیرۃ من اللہ تعالی، میرا جمال حقیقی تمام لوگوں کی آنکھوں سے چھپایا گیا ہے، اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے چھپایا ہے کہ جس حسن کو میں بھی دیکھوں تم بھی دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا۔ اس بنا پر وہاں دیواریں روشن ہیں، یہاں دیواریں روشن نہیں نظر آ رہی کہ چھپایا ہے، اگر ظاہر کر دیتے کوئی نہ بچتا کوئی نہ رہتا، سب جل کر خاکستر ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس انوار و تجلیات کو چھپایا اور آخری لباس پہنایا۔ اس لباس کو بھی لوگوں کو یہ لباس سمجھ نہ آیا، اپنے جیسا کہہ بیٹھے۔ تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ و روپ میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ کسی کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے، اللہ اکبر، تو بعض صحابہ کرام کی نگاہ سامنے پڑ جاتی تو آپ کی بغلوں پر جن کی نگاہ پڑتی سفید چمکدار نظر آتی، جس طرح کے شفاف چاندی نظر آتی۔ تو آپ کی رنگت بھی بے مثل و بے مثال تھی، اگرچہ وہ رنگ و روپ میں نظر آئے لیکن وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ آپ کی رنگت، منور رنگت کی مثال بھی کسی کی رنگت میں نہیں، کسی کی رنگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے مثیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکدار بنایا اور سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک چمکدار بنایا، اور ایک خاص نقشہ بنایا۔ میں نے کیا کہا، ایک لفظ کو سمجھا، ایک خاص نقشہ بنایا۔ نقشہ کس کا ہے؟ کس کا نقشہ بنایا؟ مسجد شریف کا بھی نقشہ ہوتا، بیت اللہ شریف کا بھی نقشہ ہے، روضہ اطہر کا بھی نقشہ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کون سا نقشہ بنایا؟ اس نقشہ کو عاشق رسول حضرت مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نقشے کو بیان فرمایا کہ یہ محبوب کو کس کا نقشہ بنایا۔ مولانا فرماتے ہیں بابا نالے
لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے جو مثلکم فرمایا لوگ بھول گئے۔ مولانا فرماتے تم بھول گئے ہو، انی عبداللہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھول گئے۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ اتھا خود عبد سد میں دے و اتھا حق نال مل میں دے، اتھا خود عبد سد میں دے اتھا حق نال مل میں دے، و دماغی کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ دسیں دے سب کو عبداللہ تے دس دے رب کو وجہ اللہ، و مدی اسکت ادان اللہ دے احوال کیا کچھ نہیں۔ محمد مصطفیٰ دے خدا دی گاہ کیا کچھ نہیں، جیا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا کچھ نہیں۔ خدائی دی جاگیرے ادی تدبیر و تقدیر، اشارے کر کے چند چیرے اے قدرت نال کیا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری خدائی دی جاگیرے، ستے آسمان ستے زمین لوح قلم عرش خدا دا جنت، خدائی دی جاگیرے دی تدبیر و تقدیر، اشارے کر کے چند چیرے بے قدرت نال کیا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، اے دل ازلو ہے دیوانی، آج دی کہنی اے دل ازلو ہے دیوانی، شراب حب دی مستانی، وے محمد یار بے طوفانی، بڑے جنجال کیا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عمل والوں نے تواضع کے لیے فرمایا پیارے آپ تواضعاً فرما دیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ رنگ و روپ میں تم جیسا نظر آتا ہوں لیکن ہوں تم جیسا نہیں، بغور دیکھو کہ مجھ میں کون نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ میں کون نظر آ رہا ہے، جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کر فرما بھی چکے، وہ دیکھنے والے فرما بھی چکے کہ ان میں کون نظر آ رہا ہے۔ حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احد بھی او ہے احمد یو ہے، احد بھی او ہے احمد یو ہے، میم دے بولے دلی کو ہے، وسیان فرید رکھی ہر آن، عشق
ہر وقت یہ خیال کرنا کہ احد بھی وہ ہے، احمد بھی وہ ہے، دھیان کر کے رکھنا۔ اور جب میں ہر سال سرکار کی کرم سے وہاں حاضری دیتا ہوں اپنے جاری مبارک کے سامنے، جب بھی روزانہ حاضری دیتا ہوں پھر میں یوں کہتا ہوں احد یہ احمد یہ احد یہ احمد یہ میم دے بولے دلی موہے دھیان فرید رکھی ہر آن، دھیان فرید رکھی ہر آن، عشق رضا دین ایمان۔ دھیان کرنا، دھیان دلی کی دھیان غیر نہ دیکھنی آوے، وہ دلی کی دھیان، دلی کی دھیان غیر نہ دیکھنی آوے، وحدت والا کھان، وحدت والا کھان، وہ دے خود کھواوے، دلی کی دھیان۔ تو لوگوں نے نہ سمجھا، سمجھنے والوں نے سمجھا ہے۔ تو فرمایا میں رنگ و روپ میں تم جیسا نظر آ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں میری رنگت بھی تم سے مختلف ہے۔ کہاں تمہارا رنگ ہے، کہاں میرا روشن رنگ ہے۔ اس حیثیت سے میں بے مثلو بے مثال ہوں، اور دوسرا اس حیثیت سے بھی کہ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف تو نہیں آتی، میں کیسے تمہاری مثل ہوں؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، جبریل میرے پاس آتا ہے، حاضری میرے پاس دیتا ہے، رب کے آیات کریمہ میرے پاس لے کر آتا ہے، قرآن میرے پاس لے کر آتا ہے، تمہارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ میں تم جیسا کیسے ہوں، میں تم جیسا نہیں۔ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، لہذا اس وحی کی خصوصیت سے بھی، نزول وحی کی خصوصیت سے بھی میں بے مثل و بے مثال۔ کیسا مسئلہ سمجھا رہا ہوں؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، جبریل حاضری دیتا ہے، جبریل حاضر ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں، تو جب میں اس شان والا ہوں، میں تم جیسا کیسے ہوں؟ اب ان لوگوں کو قرآن سمجھنا بھی نہیں آتا، ان لوگوں کو قرآن سمجھنا بھی نہیں ہے، سمجھ ہے ہی نہیں، ہم لا شعورون، اللہ نے قوت شعوری سلب کر دی ہے، یہ شان مصطفیٰ نہیں سمجھتے، اہل سنت شان مصطفیٰ سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا، پیارے فرماتے یوحا الیہ، وحی تو میرے پاس آتا ہے، جبریل تو میرے پاس آتا ہے، تو قرآن میں میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہ سب شان تو میرا ہے، تم میں سے کسی کا شان نہیں ہے، نہ کوئی میرے بعد نبی بن سکتا ہے، نہ مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بعد کسی پر وحی نازل ہو نہیں سکتی ہے، جب وحی نازل نہیں ہو سکتی ہے وہ مجھ پر ہے، میں بے مثل و بے مثال ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر کے بڑے اوصاف جمیلہ ہے میرے کرم سے، وہ نبی ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو حضرت امیر عمر ہوتے، حضرت امیر عمر بھی نبی نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے، میں تو بے مثل و بے مثال۔ بلکہ سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار نے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ نبی لا نبی بعدہ۔ فرمایا اے علی تم مجھے ایسا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن وہ
مثال بات ہوئی ہے قرآن فرما رہا یوحا الیہ، یہ وحی تو میرے پاس آتی ہے، تمہارے پاس تو نہیں آتی۔ جبریل تو حاضری دیتا، جبریل علیہ السلام حاضری دیتا۔ اب دیکھو جبریل کا حاضری کا طریقہ کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں بھائی بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ جبریل علیہ السلام جب حاضر ہوتا تو حالانکہ دستور کیا ہے، جو باہر سے آئے تو وہ اپنی طرف سے آ کر کہے السلام علیکم، کہ میری طرف سے تم پر سلام۔ دستور یہی ہے کہ جو باہر سے آئے وہ کہے السلام علیکم، کہ میری طرف سے تم پر سلام۔ اللہ کی قسم ہے جب بھی جبریل آتا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ کہتا ان اللہ یقرؤک السلام، میرا خدا تم پر سلام پڑھ رہا ہے، میں سن کے آیا ہوں۔ میرا اللہ تم پر سلام پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھیجتا ہے، پڑھتا ہے۔ معلوم محبوب پر سلام پڑھنا پہلی سنت خدا ہے۔ محبوب علیہ السلام پر سلام پڑھنا پہلی سنت خدا ہے۔ پھر ہمارے لیے حکم خدا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، پھر اس کا حکم ہمارے لیے ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں۔ پہلی سنت خدا کی ہے ان اللہ یقرؤک السلام۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا، ایک نقطہ ہے، ابھی میں بیان کر رہا تھا۔ جبریل کہتا ہے ان اللہ یقرؤک السلام، جبریل یوں نہیں کہتا ان اللہ قرأ علیک السلام، کہ پیارے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر سلام پڑھا ہے جب بھی پڑھا ہے، نہیں، وہ کہتے یقرؤک السلام، ابھی سلام پڑھ رہا ہے اور قیامت تک وہ پڑھتا ہی رہے گا، پڑھتا ہی رہے گا۔ ان مولویوں سے کچھ کتابیں پڑھاتی ہیں یقرأ مضارع بصیغہ یدل علی الدوام والاستمرار، یہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ابھی سلام پڑھ رہا ہے، ہر وقت وہ سلام پڑھ رہا ہے، وہ قیامت تک تجھ پر سلام ہی پڑھتا ہے۔ ادھر سے آتا، ادھر سے سب کہتا تھا ادھر سے۔ تو جبریل علیہ السلام حاضری دیتا ہے ان اللہ یقرؤک السلام، پیارے اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام پڑھتا ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد پھر یہ کچھ فرماتا ہے جو میں لایا ہوں اللہ کی کلام، جو میں اللہ کی کلام لایا ہوں، تو یہ آپ مجھ سے وصول کر لیں خدا کی کلام، اور اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام پڑھنا سن کے آیا ہوں اور آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ سمجھ آیا؟ ابھی یہ میں بیان کر رہا ہوں، پھر اور نقطہ آ گیا، اور نقطہ آ گیا۔ کیا جبریل کہاں سے آیا ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا سے آیا ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے جہاں ہے سو ہے، ہاں لا مقام جہاں بھی ہے سو ہے۔ تو جب وہ اتنی بالائی وہ سب سے اعلیٰ مکان سے، وہاں سے اتنا دور سے سلام پڑھنا جائز ہے، تو 3000 میل فاصلے والے ہم کو بھی سلام پڑھنا جائز ہے۔ دیکھا؟ تو جبریل السلام عرض کرتا ہے ان اللہ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر سلام پڑھتا ہے۔ یہ جبریل تو کہتے ہیں اللہ سلام پڑھتا ہے، اس نے خدا کو دیکھا نہیں، اس نے خدا تعالیٰ کی شان کے مطابق جو آواز ہے وہ سنی ہے، وہ سنی ہے، وہ سن کر ایک گنبد ہے نور کا، اس سے وہ کان لگاتا ہے، اس سے آواز آتی ہے ہاتف کی، وہ سن کر آتا تھا، تو جو دیکھا نہیں ہے
جبریل بھی خدا کو نہ دیکھ سکا، میرا مصطفیٰ تو کئی بار دیکھ چکا۔ جبریل بھی خدا کو نہ دیکھ سکا، نہیں دیکھا، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام وہاں سے آتا ہے کہ اللہ سلام پڑھتا اور مجھے یہ میں نے سنا ہے، لہذا میں حاضر ہو چکا ہوں، اب یہ کلام ہے، یہ کلام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام جب نازل ہوتے تھے، سرکار سے ہم کلام ہوتے تھے، تو وہ کلام کس طرح تھی؟ جس طرح ہم بول رہے ہیں، جس طرح آپ بولتے ہیں، یا جس طرح میں بولتا ہوں، جس طرح ہماری اور آپ کی کلام ہوتی ہے، اسی طرح ہے۔ وہ جبریل جو جب نازل ہوتا تھا، سرکار سے ہم کلام ہوتا تھا، وہ کلام کیسی تھی، وہ کیفیت وحی میں بیان کرتا ہوں کہ وہ وحی کی کیفیت کیسی تھی، اسی سے سمجھ لو کہ رسول اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال۔ سنو کیفیت وحی کہ وحی کس طرح آتی تھی، وہ مختلف حیثیت سے آتی تھی۔ کبھی تو حدیثوں میں آیا ہے بخاری شریف میں، کبھی تو آواز جب آتی تھی کل جرس، جس طرح گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی۔ اب گھنٹی جو آواز سے کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ قوت فاہمہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ یہ گھنٹی والی آواز کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فصیح و بلیغ کلام خدا کو سمجھ لیتے تھے۔ یہ قوت فہم مصطفیٰ ہے۔ تو قوت فہم مصطفیٰ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ گھنٹی کی آواز سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ جرس کی گھنٹی کی آواز بخاری شریف میں آیا، سرکار سمجھ لیتے کہ جبریل یہ کلام لے آیا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ مثلا گھنٹی کی آواز آ گئی۔ اب اسی طرح کی یہ وحی ہم کلام ہو رہی ہے، اور سرکار اس سے کیا سنا رہے ہیں کہ بھئی مثلا میں مثال دی ہے۔ مثلا سرکار نے کیا فرمایا، بھئی جبریل آیا ہے، یہ آیت آیا ہے، مثلا کون سی آیت، مثلا مثال کے طور پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ گھنٹی کی آواز ہے، اس سے رسول اللہ نے اس آیت کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ اس آیت کو سمجھنا، قوم تک پہنچانا، یہ فہم رسول کا کمال ہے، اور یہی تو درجہ بے مثل و بے مثال۔ کیوں تمہیں صاحب؟ پھر گھنٹی آواز، اب ہم نہیں سمجھے کیا ہے، رسول اللہ نے سمجھ لیا۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب فصیح و بلیغ کلام کو سمجھنا یہ فہم مصطفیٰ ہے، اور فہم مصطفیٰ کی حیثیت بھی سرکار بے مثل و بے مثال۔ یہ سمجھ آیا؟ ہاں جس گھنٹی کے بعد اب کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گھنٹی کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فصیح و بلیغ کلام کو سمجھا، یہ فہم مصطفیٰ ہے، کمال فہم مصطفیٰ ہے، یہی دلیل آپ کے بے مثل و بے مثال ہونے کی پنجل دلیل ہے۔ اب اسی طرح گھنٹی کی آواز جیسے جبریل کی آواز تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فصیح و بلیغ قرآن سمجھ لیتے تھے، اور فصیح و بلیغ آیات کریمہ سمجھ لیتے تھے کہ جبریل یہ فرما چکا ہے، یہ فرما چکا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، سرکار سمجھ لیتے تھے۔ کس کی؟ گھنٹی کی آواز۔ پھر گھنٹی کی آواز ہے، اب خود آپ نے سمجھا نہیں، تو وہی سرکار نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فصیح و بلیغ کلام کو سرکار نے سنا اور سمجھا کہ گھنٹی کی آواز ہے. اس سے فصیح و بلیغ کلام الہی کو سمجھنا یہ فہم مصطفیٰ کا کمال ہے. یہی حیثیت ہے کلام بے مثل و بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہاں تو جبریل علیہ السلام آتا رہا، گھنٹی کی آواز آتی رہی اور پھر گھنٹی کی آواز. اب ہم نے نہیں سمجھا، آپ نے نہیں سمجھا، سرکار نے سمجھا. کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ہاں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھنٹی کی آواز سے یہ فصیح و کلام عربی، فصیح و کلام قرآن خدا کی کلام سمجھا. یہ بے مثل و بے مثال ہونے کی بجن دلیل. اب سمجھ آیا کہ نہیں؟ پھر گھنٹی کے بعد اب نہ ہم نے سمجھا نہ سرکار سمجھ رہے ہیں. کیا؟ اللہ کا حکم آ گیا، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اب بتائیں یہ گھنٹی کی آواز کوئی نہیں سمجھ سکتا. بخاری شریف کے لفظ ہیں کل جس کہ جس طرح گھنٹی ہے اس طرح آواز آتی تھی. تو جس گھنٹی کی آواز سے فصیح و بلیغ کلام خدا کو سمجھ لینے والا یہ فہم مصطفیٰ کا کمال ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں وہ بے مثل و بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ٹھنڈا ہو رہا؟ سبحان اللہ بے شک دل ٹھنڈا ہو رہا؟ اچھا، روح کی غذا مل رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہاں بھائی، تو جبریل علیہ السلام کی آواز گھنٹی کی آواز یہ نزول وحی ہو رہا ہے. سرکار سمجھ لیتے. ایک کیفیت تو یہ تھی وحی کی، اور دوسری کیفیت کیا تھی؟ دوسری کیفیت اس کی کیا تھی؟ جب وہ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اندر ایک پھونک مارتا. پھونک. اب پھونک سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے. میرے مصطفیٰ کی فہم نے سمجھا ہے کہ اس پھونک سے جبریل نے خدا کی کلام یہ پہنچائیے، پڑھ پڑھ کر سرکار نے سنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے رو بھائی، حدیث میں آیا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک پھونک سے خدا کی کلام سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، تو اس پھونک سے اگر کلام خدا کو سمجھنے والا فقط محبوب مصطفیٰ ہے، وہی تو بے مثل و بے مثال. یہ سمجھ آتا؟ ہاں. تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے آواز اس کی آتی تھی. یا جس شہد کی مکھیاں کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی، شہد کی مکھیاں آپ اس میں جھگڑتی ہیں، وہ بھن بھناٹ کی آواز ہوتی. حدیث میں یہی آیا کہ جب جبریل آتا تھا یہ بھی ایک کیفیت وحی ہوتی تھی کہ جس طرح مکھیوں کی، شہد کی مکھیاں بھن بھناٹ کی آواز ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتے. سرکار اسی سے بھی سمجھ لیتے تھے یہ فرمان خدا لایا. آج کل انکشافات ہو رہے ہیں، آج انکشافات ہو رہے ہیں. میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں لیکن آج کیا بیان کرنا ہے وہ بس کچھ نہیں. میں نے کہا اچھا وہاں جو جاؤں گا جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. ہاں بھائی، وہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز سے آپ لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے یہ کیا ہے. وہ اسی طرح کی آواز جبریل کی آتی تھی. سرکار سمجھ لیتے تھے کہ اللہ کا یہ فرمان ابھی آ چکا ہے. اور اللہ کا فرمان آ گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی
بناٹ کی آواز جبریل سرکار نے سن لیا اور اسی طرح پڑھ کے سنا دیا. پھر بناٹ کی آواز. پھر سرکار نے فرمایا اب یہ حکم آیا وما كان الله ليضيعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اب بتائیں کہ وہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. یہی تو دلیل ہے کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے. اس میں نہ آتا یہ حدیثوں میں کیفیات وہی حدیثوں میں موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کی وہ آواز تھی جس کو کوئی بھی نہ سمجھ سکتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے تو قوت فاہمہ کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. کسی کا فہم مصطفیٰ کا مثیل ہی نہیں. کسی کا فہم مصطفیٰ کا مثیل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی بے مثل و بے مثال. اب جبریل علیہ السلام دو حیثیت سے تشریف لاتا تھا. یا اپنی اصلی صورت ملکی میں تشریف لاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور سرکار فرماتے تھے کہ عائشہ میرے اوپر جو ہے وہ چادر شریف ڈالو, کمبل شریف ڈالو, دس سرونی مجھ پر چادر شریف ڈالو. وہ کپ کپی تو یہ کپ کپی ہونا دلیل تھا کہ نزول وحی ہو رہا. نزول وحی ہو رہا اور وہ اپنی اصلی صورت میں تھا. تو اب جب وہ جبریل کلام پہنچا کے واپس جاتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے اور سرکار اپنی حالت میں آ جاتے اور فرماتے کہ جبریل آیا ہے, اس کا نزول وحی میرے پر ہوا ہے, اس وجہ سے یہ کب کی ہوئی ہے, لہذا یہ حکم آیا ہے, یہ حکم آیا ہے, یہ حکم آیا ہے. ایک صورت یہ بھی تھی. میں سبق پڑھا رہا تھا کسی وقت, یہ مشکات شریف کی پہلی دوسری حدیث ہے, میں ابھی بیان کرتا ہوں. تو اب یہاں جو میں نے بیان کیا کہ جبریل اس طرح آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پیغام لیا اور آپ کب کبھی طاری ہوئی. طالب علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سے ڈر آیا ہے تو خدا سے کیوں نہیں آیا لامقام پر. طالب علم ذہین تھا, کچھ ذہین بھی ہوتے ہیں آج کل. غبی ادھر بھی غبی, ادھر بھی غبی, غبیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہاں ذہین تھے. وہ کہنے کہ ہاں ادھر تو کب کبھی ہے, لرزہ ہے, اور خدا کو جب دیکھا ما ذاق البصر وما طغى, آنکھ مبارک بھی نہ جھپکی. خدا کو دیکھے کب کبھی نہیں, جبریل کو دیکھے کب کبھی, یہ کیا بنے. تو زبی صاحب اب جواب دوں کہ نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو, میں نے کہا بیٹا خدا کو دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کبھی نہ ہوئی, لرزہ نہ ہوا, کیونکہ اس نے قوت برداشت پیدا فرمائی کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. تو قوت برداشت پیدا فرمائی. اور یہاں قوت برداشت نہیں پیدا فرمائی. کیوں نہیں پیدا فرمائی؟ کیونکہ کافر کہتے تھے کہ یہ ان کی اپنی کلام ہے قرآن, یہ خدا کی کلام نہیں ہے. جو عارضی لرزہ طاری کیا گیا نزول وحی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. اگر ان کی اپنی کلام ہوتی تو لرزہ نہ ہوتا, لرزہ ہو رہا ہے معلوم خدا کی کلام اس کی اپنی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحیتا واہ سبحیتا. ہاں بھائی سوال ختم کر دیا ہم نے, سوال ختم کر دیا. یہ نزول وحی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ عارضی لفظہ طاری کیا گیا
کہ نزول وحی حق ہے، خدا کی کلام ہے، رسول اللہ کی اپنی کلام نہیں ہے، ان کو کہا گیا جب تم اپنی کلام خود بولتے ہو تمہیں لرزہ کیوں نہیں ہوتا؟ تمہاری کلام ہے، محبوب علیہ السلام پر لرزہ ہے، یہ خدا کی کلام ہے، یہ مان لو کہ قرآن خدا کی کلام حق ہے۔ اب سمجھ آیا؟ تو ایک کیفیت یوں بھی ہوتی تھی، اکثر بیشتر جبریل علیہ السلام آتے تھے، اسی طرح وہ تشریف لاتے تھے، اسی طرح وہ لرزہ اور یہ کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نزول وحی جب ہوتا تھا تو وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے اور باتیں بھی سرکار سے کرتا تھا، اللہ کا کلام بھی یہ پہنچاتا تھا، آپ سے باتیں بھی کرتا تھا، سرکار کو نظر آتا تھا۔ جبریل کا کسی کو نظر نہ آنا اور رسول اللہ کو نظر آنا یہ بھی آپ کی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام کسی کو نظر نہ آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنا یہ بھی رسول اللہ کی بے مثلیت کی دلیل ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ جبریل کو بھی دیکھنے والی ہے، جلیل کو بھی دیکھنے والی ہے۔ وہ جبریل کو بھی دیکھنے والی ہے، وہ جلیل کو بھی دیکھنے والی ہے۔ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ہاں بھائی، ایک تو کیفیت یوں تھی، اور کبھی کبھی جبریل علیہ السلام بشر بن کے آتا تھا۔ کیا بن کے؟ بشر بن کے آتا تھا، انسانی صورت میں آتا تھا، کیونکہ وہ ملک ہے اور وہ نوری مخلوق میں سے ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جس شکل میں آنا چاہے آ سکتا ہے۔ الملک و جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ، ملک وہ جسم نوری ہے کہ جس شکل میں متشکل ہونا چاہے متشکل ہو سکتا ہے۔ وہ بشر بن کے آیا، کیا بن کے آیا؟ بشر بن کے آیا، انسانی صورت میں آیا۔ اب انسانی صورت جو ہے دو حیثیت سے ہے، کیا؟ ایک تو بچے کی صورت ہے، یہ جو بچہ بیٹھا اس کو داڑھی شریف نہیں ہے، لیکن جبریل علیہ السلام جب آیا تو باقاعدہ داڑھی شریف تھی، داڑھی شریف تھی، اور سیاہ رنگ کی داڑھی تھی، سفید بھی نہ تھی، بالکل نوجوان جس طرح ہوتا ہے، سفید نہیں تھی، بالکل سیاہ ریش مبارک جبریل علیہ السلام۔ اور پھر سر پر وہ زلفیں بھی تھیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، اور سنت رسول کے مطابق وہ زلفیں بھی تھیں، اور شکل محجبین تھی، اور کپڑے بھی سفید رنگ کے تھے۔ یہ مشکات کی دوسری حدیث ہے، ہر کوئی پڑھاتا ہے، وہ دوسرے بھی پڑھاتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے ان کو، عقل دیا ہی اللہ نے ہم کو ہے۔ سنو، تو جبریل علیہ السلام اس شکل میں آیا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی شریف بھی ہے اور اس دستار شریف بھی ہے، زلفیں شریف بھی ہیں، سفید کپڑے بھی ہیں۔ اب جبریل تو نور ہے، کپڑوں میں آیا ہے تب بھی نور، داڑھی شریف میں نظر آئے تب بھی نور، زلفوں میں نظر آئے زلفوں میں تب بھی نور، دستار میں نظر آئے تب بھی نور، بشر بن کے نظر آئے تب بھی نور۔ وہاں نور مانتے، یہاں کیوں نہیں مانتے؟ میری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ ہاں، بات مانتے ہو کہ جبریل تھا، پھر داڑھی شریف، پھر نور، پھر زلفیں شریف، پھر نور، پھر دستار شریف، پھر نور، پھر سفید کپڑے، بالکل نئے کپڑے، پرانے بھی نہیں، وہ بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ سیدنا اس لباس میں جب آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، جب وہ بشر بن کے آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ معلوم ہے جب بشر بن کے آئے تو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی بشر بن کے آیا تو سب نے دیکھا۔ ہاں بھائی، جبریل اگر داڑھی شریف میں ہے وہ نور ہے، اگر
زلفوں میں نظر نور ہے، جبکہ نور کی زلفیں نہیں ہوتی، نور کی داڑھی شری نہیں ہوتی، نور کی بشریت نہیں ہوتی، وہ آیا بیٹھا ہے مکمل نوجوان، دستار شریف بھی ہے، زلفیں شریف بھی ہیں، داڑھی شریف بھی ہے، سیاہ داڑھی نوجوان ہے، کپڑے بھی سفید ہیں۔ حضرت امیر عمر نے دیکھ لیا، سمجھ آتی ہے؟ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا، لیکن آپ نے اظہار نہیں فرمایا کہ یہ جبریل ہے۔ اچانک آ گئے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ دو زانو سرکار کے سامنے، دو زانو بیٹھا ہے اور دو زانو بیٹھ کر سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ پیارے مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے جواب عطا فرمایا، پھر عرض کرتے مل احسان یا رسول اللہ، پیارے احسان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے جواب عطا فرمایا، پھر وہ عرض کرتا ہے مت الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا بل مسئول عالم من حب عالم السائل، جس طرح تجھے معلوم ہے مجھے بھی علم ہے، اللہ نے چھپانے کا حکم دیا وہ نہیں بتاؤں گا، اب میں علامات قیامت بتا رہا ہوں، یہ ہوں گی، جس کو علامات شے کا علم ہے اس کو اصل شے کا علم ہے۔ یہ حدیث مفصل ہے، مشکات کی دوسری حدیث مفصل حدیث ہے، ہر کوئی پڑھاتے دوسرے بھی پڑھاتے ہیں، عقل ان کو نہیں۔ اب بتاؤ بھائی جبریل علیہ السلام جو ہے اس رنگ میں کیوں تشریف لایا؟ ہاں بتاؤ، دو وجہ سنو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نور ہو کر اس رنگ میں آ رہا ہوں، اگر مجھے مانتے ہو کہ میں جبریل ہوں تو ان کو بھی مان لو کہ یہ حبیب ذات جلیل سمجھ آتا؟ ہاں ایک بات یہ تھی اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دو زانو بیٹھا ہے، اس میں دو وجہ ہیں، اس میں دو وجہ۔ ایک تو ادب سکھا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھا کر، جس طرح وہ بیٹھا ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے اور گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھا ہے، حدیث میں یہی ہے۔ تو وہ گھٹنے سرکار کے گھٹنے سے ملا کر دو زانو بیٹھا ہوا، ایک تو ادب سکھا رہا ہے، تعلیم ادب کہ میرے محبوب سے سوال کرو تو ادب سے کرو، دو زانو ہو کر، شاگرد کو بھی چاہیے دو زانو ہو کر استاد سے سوال کرے جیسے۔ اچھا دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار سے جو پوچھ رہا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب ہو، یہ جو پوچھ رہا ہے سرکار سے، ہمیشہ شاگرد پوچھتا ہے استاد سے، ہمیشہ شاگرد پوچھتا ہے استاد، شاگرد کا کام سوال کرنا ہے، استاد کا نام جواب دینا۔ جبریل وہ شاگرد ہے سرکار، تو استاد جبریل کا وہ استاد کائنات۔ وہ لڑکے خاموش ہو کر بیٹھے، وہ بچے آرام کر بیٹھے۔ لہذا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شاگرد ہے ذات مصطفیٰ کا، وہ شاگرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ استاد ہے، اگر استاد ہوتا سوال کیوں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں استاد ہے، عقل ماری گئی، میں نے کہا ان کو حدیث سمجھ نہیں آتی، حدیث نہیں سمجھ آتی، حدیث اہل سنت کو آتی، علم ہے ہی اہل سنت میں، علم ہے ہی۔ لہذا وہ جبریل جو ہے سامنے بیٹھا ہے سرکار کے، تصدیق بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، سرکار جواب دے رہے ہیں وہ تصدیق کر رہا ہے۔ یہ سکھا رہا ہے صحابہ کو کہ سرکار جو فرمائیں تصدیق بھی کیا کرو میری طرف۔ دیکھا وہ جبریل تصدیق کر رہا ہے، صدقت یا رسول اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، صدقت یا رسول اللہ۔ ایمان کا تفسیر فرمایا صدقت، پیارے سچ فرمایا۔ احسان کی آپ نے تشریح فرمایا صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا۔ فرمایا یہی تعلیم دے رہا ہوں، جس طرح میں تصدیق کرتا ہوں تم بھی تصدیق کیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، سیدنا امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے دیکھا اس کو بڑے پہچاننے کی کوشش فرمائی، یہ جو اجنبی آدمی ہے کبھی نظر نہیں آیا ہے، یہ نیا آدمی آیا ہے،
اور یہ مسافر بھی نظر نہیں آتا. اگر سفر سے پیدل آتا گھوڑے پر آتا تو گرد و غبار کے نشانات بھی تو ہوتے. یہ تو نئے کپڑے ہیں, نیا چہرہ انور ہے, یہ سارا یہ کیسا بشر ہے, کیسا انسان ہے. مقامی بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے کہ مسافر والے علامات ہوتے. یہ کیسا ہے؟ وہ اس خیال میں آ گئے. خیر پوچھا نہیں. جس وقت اس نے سوالات کیے جوابات مل گئے, مکمل ہو گئے, تو وہ اسی وقت حضرت امیر عمر فرماتے اسی وقت وہاں بیٹھے ہوئے گم ہو گیا. جبریل گم ہو گیا, یعنی چلا گیا. سرکار نے فوراً فرمایا اتدری یا عمر من ھذا, سبحان اللہ, اے عمر تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ہے نا, اتدری من ھذا یا عمر اتدری من ھذا, اے عمر تو جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ سرکار جب پوچھتے تھے صحابہ کا تقیہ کلام تھا اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. امام صاحب بھی کہتے ہیں آپ بہتر جانتے, اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہی عرض کیا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے فرمایا اللہ و رسول اعلم. سرکار نے فرمایا اب عمر تم سن, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرمایا میں بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا ھذا جبریل, فرمایا یہ جبریل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم, فرمایا یہ جبریل آیا ہے تمہیں دین سکھانے کے لیے. کہ دینی آکام سیکھنا ہے تو باادب ہو کر بیٹھنا ہے, سوال بھی کرنا ہے, جواب بھی حاصل کرنا ہے, تصدیق بھی کرنا ہے. تو یہ جبریل تھا اور تمہارے پاس آیا تھا اور تمہیں دین سکھانے کے لیے. یہ سمجھ آیا؟ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں, مشکات میرے سامنے ابھی نظر میں ہے, تصور میرے سامنے ہے, یہ حدیث مفصل حدیث میرے سامنے. لیکن ابھی میرے یہ خیال آیا کہ سرکار نے جو فرمایا اتاکم تمہارے پاس آیا تو وہ سرکار کے پاس تھا. سرکار نے کیسے فرمایا تمہارے پاس آیا؟ یہ ادھر سے آتا. والی سب ٹھیک کہتے ہیں. اتاکم سرکار نے فرمایا تمہارے پاس آیا, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے ہے. جب وہ آتا تو سرکار کے پاس ہے, سرکار فرماتے تمہارے پاس آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے پاس تو آیا نہیں, صحابہ کے پاس وہ نہیں آیا, وہ تو آیا سرکار کی بارگاہ میں. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو حقیقت خفیہ تھی, جو اندر ایک حقیقت پوشیدہ تھی, پھر اس کو ظاہر انہی لفظوں میں فرما دیا کہ ظاہراً تو میرے پاس آیا ہے, لیکن وہ جس انداز سے اس نے سوالات کیے ہیں, جس انداز سے اس نے میرے جوابات کی تصدیق کی ہے, تو اندرونی مقصد یہی ہے کہ وہ تمہارے پاس بھی آیا ہے, میرے پاس بھی آیا ہے, تمہیں دین سکھانے کے لیے بھی آیا ہے. اس طرح کہ جس طرح میں سوال کر رہا ہوں اسی طرح سوال بھی کیا کرو, جواب بھی لیا کرو, تصدیق بھی کیا کرو, اس لیے وہ تمہارے پاس. تو جبریل علیہ السلام کو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, نظر آیا تو وہ سفید لباس کے اندر ہے, جب بھی نور ہے تو اگر ادھر ایسا ہو جائے تو لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا, مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے, تو یہاں کیوں نہیں مانتے؟ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل کو دیکھا, اللہ کی قسم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں, ابھی دیکھو 2:30 بج گئے. سنو بھائی, سیدہ عائشہ صدیقہ جو کچھ فرما رہی بخاری شریف میں ہے, بخاری میں ہے, تو سیدہ صدیقہ عرض کرتی ہیں پیارے ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, پیارے جب بھی میں تیرے رب کو دیکھتی ہوں تیری خواہش میں جلدی کرتا ہے, جو کچھ میرا محبوب چاہتا ہے جلدی ہو جائے, جلدی ہو جائے, جلدی ہو جاتے, اس کو جلدی پورا کرتا ہے. تو میں نے جب بھی دیکھا تیرے رب کو اسی طرح تیرے ہر خواہش میں جلدی کرتا ہے. دیکھا دیکھا تو کہا میں نے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ.
دیکھا مانا ربک، ان مولویوں سے پوچھو کہ ارا کون سا سیگا ہے، پوچھو ان پڑھانے والوں سے، پوچھو ان سے کہ ارا کون سا سیگا ہے، یعنی جب بھی میں دیکھتی ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی بار جب بھی میں دیکھتی ہوں، دیکھتی رہوں گی اسی طرح منظر وہ تیری خواہش میں جلدی کرتا ہے۔ دیکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف ملا ہے خدا کے دیکھنے کا، کس وجہ سے؟ وجود مصطفیٰ کریم کے قرب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجود مصطفیٰ کریم کے قرب کی وجہ سے، نظر کرم مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ سمجھا؟ ہاں، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا تو وہ بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا، تو یوحا الیہ کہ کلمات طیبات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رنگ و روپ میں تم جیسا نظر آ رہا ہوں، حقیقت میں تم جیسا نہیں ہوں، اور اس حیثیت سے بھی بے مثال ہوں، اس حیثیت سے بے مثال ہوں، یوحا الیہ کہ میری بات تو وحی کی جاتی ہے، وحی تو مجھ پر نازل ہوتی ہے، تم پر تو نہیں ہوتی ہے، قیامت تک میری بات کسی پر نازل نہیں ہوگی، لہذا اس حیثیت سے بھی میں بے مثل قیامت تک میں بے مثل بے مثال۔ سبحان تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل، علم میں بھی بے مثل، قوت سامعہ میں بھی بے مثل، بے مثال قوت بصیرت میں بھی بے مثل، بے مثال اپنی قدرت و طاقت میں بے مثل، بے مثال سبحان اللہ نزول وحی کے اعتبار سے بے مثل، رنگت کے اعتبار سے بے مثل، حسین چہرے انور کے اعتبار سے بے مثل، بے مثال سبحان نورانیت کے اعتبار سے بے مثل،